بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کچھ دن پہلے ہم نے ایک عمل اپلوڈ کیا تھا نادی علی شریف سے زبان بندی کا، دشمن کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، اس کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے، وہ نادی علی شریف کا وہ عمل تھا۔ تو آج میں آپ کو عمل پھر دوبارہ بتاؤں گا، اور ایک بھائی کی انہوں نے اس عمل کو کیا اور انہوں نے ہمارے ساتھ اس عمل کو شیئر کیا۔ انہوں نے بتایا جی کہ میں نے یہ عمل کیا اور مجھے اس سے یہ فائدہ حاصل ہوا اور یہ نقصان حاصل ہوا۔ تو آپ نے یہ بالکل غور سے سننا ہے تاکہ جو اس بات سے آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا اور آپ کو عمل بھی بتائیں گے۔ یہ عمل جو ہے آج کا، تو وہ آپ نے پڑھ لیا ہوگا، زبان بندی کے حوالے سے ہے، دشمن کے لیے ہے، لاکھوں دشمن ہے یا آپ کا ایک دشمن ہے ان کے لیے۔ نادی علی شریف جون سی ہے، بیسیکلی یہ بہت ہی پاورفل ہے، بہت ہی طاقتور ہے۔ اس کا طریقہ کار ہے، کوئی اس کو کس طریقے کے ساتھ، ہر بندے کا ایک اپنا تجربہ ہوتا ہے۔ جو لوگوں نے نادی علی کی زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہے ان کو پتہ ہے کہ اس سے کیا کیا کام لیے جا سکتے ہیں، اس سے کہاں تک فائدہ ہوتا ہے اور کہاں تک یہ نقصان کر سکتی ہے نادی علی شریف۔ نادی علی شریف یہ ایک دعا ہے جو مشکل وقت میں کام آتی ہے، جب بندہ پڑھتا ہے یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کی اس میں شان بیان کی گئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کی گئی ہے، اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی گئی ہے۔ تو جو شخص بھی نادی علی شریف کو پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے غیب کے خزانوں میں سے اللہ تعالیٰ مدد عطا فرماتے ہیں، فرشتے آ کے ان کی مدد عطا فرماتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ بالکل لائیو بھی بندہ دیکھ لیتا ہے، یہ کوئی بہت بڑی بات ہے۔ یہ میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں نادی علی شریف کے ساتھ۔ تو بہرحال وہ بھائی نے، ہم نے کچھ دن پہلے عمل اپلوڈ کیا کہ ہم نے یہ بتایا کہ یہ نادی علی شریف آپ اتنی دفعہ پڑھ لیں گے تو یہ نقصان ہو جائے گا۔ ایک بندہ تھا، ہم نے یہ عمل اپلوڈ کیا، اس نے خصوص میرے سے فون کے اوپر اس نے اجازت لی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بھی ایسے کریں، نہیں، وہ میں نے اجازت کا طریقہ ویڈیو کے اندر ہی بتایا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اجازت لی، انہوں نے کہا جی یہ میں عمل کرنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ مسئلہ ان کے ساتھ یہ تھا، وہ جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے، اور جو ان کا چچا زاد بھائی تھا وہ بہت ہی بدتمیزی کرتا تھا، بہت زیادہ بدتمیزی کرتا تھا، اور وہ اس طرح کی بدتمیزی کرتا تھا کہ ان کے یہ جون سا بھائی ہے، اس کی جون سی وائف ہے، ان کے ساتھ بہت زیادہ معاملات ان کے خراب تھے۔ تو وہ شریف آدمی ہے، تو اس نے بہت زیادہ وظائف کیے لیکن اس کو حل نہیں ہوا۔ تو انہوں نے یہ ہماری ویڈیو دیکھی، ان کو یقین ہوا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں اس سے لگتا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے پھر یہ شک دور کرنے کے لیے میرے سے فون پر رابطہ کیا کہ میں دیکھوں یہ فون اٹھاتے ہیں یا نہیں اٹھاتے، میرے سے بات کرتے ہیں کہ نہیں۔ میں نے ان سے ٹائم تھا، میں نے ان سے بات کی، تو انہوں نے 2-3 منٹ بات ہوئی، تو انہوں کو میں نے بتایا تو ان کو بڑا یقین ہو گیا۔ انہوں نے وہ یقین کے ساتھ، اچھا اس کے اندر بہت ہی اہم پوائنٹ ہے جو میں آپ کو ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتانا ہے، وہ یہ ہے، ایک تو وہ بہت زیادہ پریشان تھے، اتنے پریشان تھے، وہ نادی علی شریف انہوں نے پڑھنی شروع کر دی۔ اور جب وہ نادی علی شریف کہتے میں نے پڑھتا تھا، اول آخر درود پاک میں نے 21 مرتبہ پڑھا، اور 100 مرتبہ آپ نے کہا تھا جی نادی علی شریف پڑھنی ہے، تو میں نے ایسے ہی پڑھا۔ جب میں نادی علی شریف پڑھنے لگ گیا، پہلے دن تو مجھے کچھ بھی محسوس نہیں ہوا، تھوڑی سی طبیعت میں چینجنگ آئی اور عجیب سی کیفیت ہونے لگی کہ نہ پڑھو، اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا، شیطان اس کو وسوسے ڈالتا رہا، اس طرح کے معاملات ہوتے رہے۔ لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی، انہوں نے دوسرے دن پھر نادی علی شریف پڑھ کر انہوں نے وہ رونے لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے پڑھتے نا، یہ ساری میں سچویشن آپ کو بتا رہا ہوں، کہتے میں پڑھتے نا ایسے سجدے میں میرا سر چلا گیا، جیسے ہی میرے سجدے میں گیا تو میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ گئے، اور میں نے میں نے شدت کے ساتھ نا، اتنی ایک بندے کے اندر ایک چیز ہوتی نا، وہ جب پکارتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ سن لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سنتے بھی ہیں، اس کے متبادل اس کے لیے کوئی نہ کوئی بندوبست بھی وہ ضرور کرتے ہیں۔ کہتے جی میں رونے لگ گیا، تو یکدم میں نے ابھی 100 مرتبہ پڑھ لیا تھا، اور میں درود پاک پڑھنے لگ گیا تھا، میں ہوش میں بھی تھا اور ہوش میں نہیں بھی تھا۔ تو میں نے جیسے ہی 100 مرتبہ میں نے نادی علی شریف پڑھی اور ساتھ میں درود پاک پڑھنے لگا، تو تھوڑی سی مجھے نا حالت میری بہتر ہونے لگ گئی، یعنی کہ مجھے احساس ہونے لگ گیا کہ میں نے 100 مرتبہ 100 ٹائم پڑھ لیا ہے، تو اب میں نے درود پاک پڑھنا ہے، جیسے مجھے حضرت صاحب نے کہا ہے تو میں نے تو ویسے کرنا ہے۔ تو وہ ایسے اٹھنے لگا تو اس کے دل کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑنے لگ گئی، دماغ کے اندر، اس کی پوری باڈی لینگویج پر
لہر دوڑنے لگ گئی کہ اس کو اب یہ وہ محسوس کر رہے ہیں، وہ جو بھائی صاحب ہیں وہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ میں نے یہ نادلی پڑھی، دوسرے دن میں نے جب پڑھی تو میں زبان بندی کے حوالے سے پڑھ رہا تھا کہ وہ میرا جو چچا زاد بھائی ہے وہ بدتمیزی نہ کیا کرے، گھر کا ماحول بہت زیادہ خراب ہو گیا، ہمارے محلے میں بہت زیادہ ہماری ہر بندے کو پتہ چل گیا کہ ان کے گھر میں کیا ایشو چل رہا ہے۔ تو میں اتنا تنگ تھا، اتنا پریشان تھا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نے ایسے گڑ گڑا کہ میں رونے لگ گیا نا۔ تو درود پاک کا جب ٹائم ہوا تو میرے اندر نے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا ایک اس کے اندر جو مایوسی تھی وہ ختم ہو گئی، بالکل ختم ہو گئی، اور اس کے اندر وہ چیزیں دوڑنے لگی کہ تمہارا ایسے ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا۔ وہ ویسے ہی الحمدللہ رب العالمین، آپ یقینی کہ آپ مانیں گے نہیں، اس نے پتہ نہیں کون سا اس کے دل میں درد تھا، درد تو انہوں نے مجھے بتایا تھا، لیکن اس درد کے ساتھ انہوں نے یہ پڑھا اور رات کو وہ سوئے ہیں تو نیند کہتی مجھے بالکل سکون سے آئی ہے۔ اور رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ اس کی زبان بند ہو گئی، وہ بول ہی نہیں پا رہا۔ خواب میں نے یہ دیکھا ہے، فجر کا ٹائم تھا، فجر سے کچھ ٹائم پہلے کہتے ہیں مجھے خواب آیا، میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ وہ میرا جو سا چچا زاد بھائی ہے وہ بالکل بول نہیں پا رہے، بالکل بھی بول نہیں پا رہے۔ وہ بولتا ہے اور وہ ایسے ایسے کرنے لگ جاتا ہے، اشارے کرنے لگ جاتا ہے۔ کہتے اتنے خواب ہے، اور میں اٹھ کے بیٹھ گیا، میرے پاس پانی پڑا تھا، میں نے پانی پیا اور میں نے اس کے بعد میں نے وضو کیا، نماز پڑھنے لگ گیا۔ اور کہتے میری طبیعت بڑی فریش، کہتے میں جیسے صبح ناشتہ لینے کے لیے نکلا ہوں، کہتے میں اب گھر سے ناشتہ لینے کے لیے باہر نکلا ہوں تو نیچے نہ وہ نیچے رہتے تھے، وہ اوپر رہتا ہے، ٹھیک ہے، وہ نیچے تو نیچے نہ شور مچا ہوا کہ پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا، وہ اب اسے بول ہی نہیں پا رہا، وہ اب بول ہی نہیں پا رہا تھا، وہ بول رہا تھا اور وہ اب اس کو تو پتہ چل گیا تھا۔ اب یہ چیز اس نے رات کو نادل شریف دوسرے دن جب وہ پڑھنے لگا تھا، دوسرے دن رات کو اس نے یہ چیز دیکھ لی، اس نے یہ رات کو خواب کے اندر بھی یہ چیز دیکھ لی، اور جب وہ عمل کر رہا ہے تو عمل کے دوران اس کو ایک کیفیت جاری ہو گئی جو اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کے اندر، اس کی روح کے اندر وہ چیزیں ڈالنی شروع کر دی کہ تمہارا مقصد، تمہارا معاملہ ٹھیک ہو گیا۔ میری شاید آپ کو بات کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ اتنی یقین کے ساتھ جب آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں نا تو وہ کام 100% کرتے ہیں۔ تو یہ آج کا عمل بھی میں پھر یہی دوبارہ دہراؤں گا کہ 100 مرتبہ آپ نے نعت علی شریف پڑھنا ہے جب آپ رات کو سوتے وقت، سونے سے پہلے، آپ جو بھی آپ کا دشمن ہے، 1 ہے، 10 ہے، 20 ہے، لاکھ ہے، جتنے مرضی ہیں، اول آخر درود پاک 21 مرتبہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ نعت علی شریف آپ نے 100 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد اس کے بعد دعا ضرور کرنی ہے، شرط یہ آپ حق سچ پہ ہونا چاہیے، جیسے وہ بھائی تھے حق سچ پہ، ٹھیک ہے۔ انہوں نے نام لینے سے منع کیا ہے، انہوں نے کہا جی آپ، میں نے ان سے کہا کہ ہم آپ کی یہ سٹوری، کہتے جی بالکل آپ سنا دیں، اس لیے میں نے آپ کو یہ سٹوری بتائی ہے ساری۔ تو وہ بڑی انہوں نے دعائیں دی، وہ بہرحال خیر وہ ایک چیز علیحدہ ہے۔ تو انہوں نے یہ عمل بہت زبردست ہے، 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد دعا کریں، اے اللہ یہ جو فلاں بندہ یا بندی ہے یا میرے فلاں اتنے دشمن ہیں یا میرے ساتھ انہوں نے زیادتی کیا ہے، جانی مالی نقصان انہوں نے کیا ہے، تو تب ہی میری طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ 1 دفعہ، 2 دفعہ، تیسری دفعہ جب وہ کرے تب آپ کو میری طرف سے اس عمل کی اجازت ہے، آپ کریں گے اور ایسا ہی انشاءاللہ رزلٹ آپ پائیں گے۔ تو انہوں نے وہ عمل کیا، تو وہ پھر بعد میں انہوں نے اگلی سٹوری سنائی، یہاں تک عمل کمپلیٹ ہو گیا، دعا کرنی ہے، عمل آپ کا انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی آپ کا تنگ آپ کو پریشان کر رہا ہوگا تو اس کا منہ بالکل بند ہو جائے گا، 1 ہو 2 ہو۔ آپ یہ سٹوری سنانے کا بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ آپ بھی اس یقین کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ کریں، بھلا دیکھیں میری بات سنیں کہ یہ جو کلمات ہیں یہ میرے تو نہیں ہیں، یہ ایک دعا ہے، یہ ایک دعا ہے، جو اس دعا کے اوپر یقین رکھتا ہے وہ پڑھ لے۔ مدد تو اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، مدد اللہ تعالیٰ نے ہی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں، باقی یہ ذریعہ وسیلہ ہوتے ہیں۔ یہ کلام پڑھ لی یا کسی کے، میں آپ ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، شفا تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ڈاکٹر کے پاس کیا لینے جاتے ہو پھر، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح ہی یہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، جب ہم یہ کلام پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ یہ میں نے یہ کلام پڑھی ہے، اس مقصد کے لیے میں نے پڑھی ہے، میری مشکل، میں بہت زیادہ مشکل میں ہوں، میری مدد فرمائیں، تو اللہ تعالیٰ مدد عطا فرماتے ہیں، 100% فرماتے ہیں۔ تو آپ اس عمل کو کریں، جو بھی عمل کرنا چاہے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں یا اللہ یا محمد لکھیں تاکہ ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ ہمارا لوگ عمل کتنے لوگ کر رہے ہیں۔ دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے تا قیامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔